ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین۔ حضرات، آج درس کے لیے سورہ یوسف کا انتخاب ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جسے قرآن پاک نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ ذرا آپ خود سوچیں کہ جس واقعہ کو اللہ تعالیٰ بہترین واقعہ قرار دے، تمام قصوں سے اچھا قصہ، تمام واقعات سے اچھا ایک واقعہ قرآن پاک میں صرف یہی واقعہ ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص کہا ہے کہ یہ بہترین قصہ ہے۔ اس صورت میں بہت سارے سبق اور ہمارے لیے درس ہے۔ صرف اس کو ایک واقعے کے طور پہ نہیں، ایک درس اور سبق کے طور پہ بیان کرنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کو اکثر فجر کی نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچتے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تو آپ کی ہچکی بن جاتی، رونا شروع کر دیتے۔ اس واقعہ میں، اس صورت میں جہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی انتہا کی بے بسی کا تذکرہ ہے، وہاں پر انتہا اور کمال درجے کا اقتدار کا بھی ذکر ہے۔
جہاں پر ایک غم بھری داستان ہے، وہاں خوشی کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ سورہ یوسف جہاں پر ایک طرف گناہ اور فحاشی کی دعوت پورے عروج پر ہے، تو دوسری طرف پاک دامنی کا بھی ایک کمال انداز اسی صورت میں موجود۔ اب ہماری سوچ اور فکر پر کہ ہم اس صورت سے کیا درس اور سبق لیتے۔ قرآن پاک نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قصے کو آپ پر ایک بہترین قصے کے طور پر بیان کرتے ہیں، بذریعہ وحی قرآن میں یہ واقعہ آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ عقیدے سے سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے اس واقعہ سے لا علم تھے، آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جن حالات میں نازل ہوئی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی پریشان کن حالات، اپنے اور پرائے سارے بیگانے تھے اور پریشان تھے، اور نبی علیہ السلام کو پریشان کر رہے تھے۔ آپ کی مخالفت جگہ جگہ پہ ہو رہی تھی، آپ پر پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے قوم، اپنے قبیلے سے یہ کہتے تھے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تو اس سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، میں صرف تم سے یہ حسن سلوک کی توقع رکھتا ہوں کہ آپ کی اور میری رشتہ داری ہے، آپ میرے رشتہ دار ہیں، آپ میرا خون ہے۔ اہل مکہ کو یہ فرما رہے تھے، تو کم از کم اگر میری جو دعوت ہے، پیغام ہے، اگر آپ اس سے متفق نہیں ہے تو قبول نہ کریں، لیکن پتھر مارنا اور مخالفت کرنا اور میرے لیے راستوں میں کو روکنا، کم از کم برادری کا، خون کا، رشتہ داری کا تو خیال رکھیں۔ لیکن ساری چیزوں کا وہ خیال نہ رکھ کے حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو آپ اس پریشانی کی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ یوسف کو نازل کی دیا۔ فرمایا محبوب ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں، ذرا اس واقعے کو سنیں۔ اور آج بھی علماء امت نے لکھا ہے کہ جو انتہائی غم اور پریشانی میں ہو اس کو سورہ یوسف با ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کے دل کو حوصلہ اور سکون نصیب ہوگا۔ اگر آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے جدا ہو گیا ہے، وہ موت کی صورت میں ہے یا گم شدہ کی صورت میں ہے، اور غم اور دکھ اور پریشانی میں ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ ایسا روگ ہے جو ساری زندگی باپ کے لیے روگ بن جاتا اور تکلیف والی خبر بن جاتی، تو فرمایا سورہ یوسف کو پڑھے۔ یہاں ایک باپ اور بیٹی کی جدائی کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر آپ کے سامنے اپنی برادری مخالفت پہ اتر آئی ہے اور جگہ جگہ آپ کو برادری اور قوم اور قبیلہ اور اپنا خون آپ کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی سورہ یوسف کی تلاوت کریں، اور بھائیوں کا حسد اور بھائیوں کی مخالفت جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے، ذرا اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے دل کو سکون پہنچے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آج اگر آپ حق پر ہے اور آپ کی برادری ناحق پر ہے،
وہ آپ کو بغیر کسی وجہ کے آپ کو ظلم اور زیادتی کرتی ہے، تو پھر ایک دن آئے گا کہ وہ ساری برادری آپ کی عروج کو، آپ کے مقام کو، آپ کی حیثیت کو، آپ کی حقانیت کو، آپ کی بات کو قبول کریں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو محتاج بنا کے آپ کے دروازے پہ کھڑا کر دے۔ فرمایا سے یہ سورہ یوسف ہے، ذرا اس کو اس انداز میں پڑھ کے دیکھیں، اور اگر آپ جوانی کے عروج پر ہے اور آپ کو کسی ایسی عورت سے واسطہ پڑ رہا ہے جو آپ کو دعوت گناہ دینا چاہتی ہے اور آپ کو پھنسانا چاہتی ہے اور آپ کی سیرت کو داغدار کرنا چاہتی ہے، اور آپ اس سے بچا رہے ہیں، تو سورہ یوسف کی تلاوت کریں اور پڑھیں اور سمجھیں یہاں بھی ایسا ہی واقعہ یہاں موجود ہے۔ اگر آپ پر کوئی ناجائز مقدمہ بن گیا ہے اور آپ جیل کی کال کوٹڑیوں میں چلے گئے ہیں اور وہاں آپ پریشان ہیں کہ کوئی صورت نہیں ہے یا نکلنے کی، تو اس کے لیے حوصلے کے لیے ایک امید کی کرن یہ ہے کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ یہاں پر بھی ایسی سیرت اور کردار سیدنا یوسف علیہ السلام کا ملے گا، اور اگر آپ بہت ساری محنت اور تگ و دو اور کوشش کے بعد اگر آپ کو اللہ نے عزت اور مقام بخشا ہے اور آپ ایک اعلیٰ ترین اقتدار پر پہنچ گئے ہیں، تو وہاں پر اکڑ اور نخر اور تکبر نہ ہو، سورہ یوسف کی تلاوت کریں۔ وہاں بھی ایک بادشاہ یوسف بیٹھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج جو انکساری کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے، اور اتنا اعلیٰ درجے پر بیٹھ کے جو مخالف تھے قوم کے، برادری کے، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہا ہے وہ یوسف، وہ آپ کے سامنے ایک کردار اور ایک سبق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ فرمایا محبوب آج جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں نا اے یہ اہل مکہ، ذرا سیرت یوسف کو پڑھے، ان کے بھائی بھی ان کی مخالفت کیا کرتے تھے اور ان کو ہٹانا چاہا، ان کو راستے سے ہٹانا چاہا، ان کے قتل کے منصوبے بنے، ان کو والد سے دور کرنے کی جناب کوشش کی گئی، لیکن فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم نے یوسف علیہ السلام کہاں کے لے جا کر کے وہ اقتدار وہ مقام بخشا کہ وہی بھائی صدقہ لینے کے لیے سامنے کھڑے ہو جناب موجود ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج آپ کی قوم آپ کی مخالفت پہ ہے، وقت آئے گا کہ یہ سارے صدقہ لینے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل مکہ آپ کو خط لکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہم بھوک سے تڑپ اور مر رہے ہیں، آپ سمامہ کو خط لکھیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی صدقہ، ہمارے لیے کہ وہ غلہ، وہ کوئی ہمیں دانہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر پہنچیں گے تو جس طرح یوسف کے بھائی آ کے معافی کے طلبگار تھے، اسی طرح آپ سے بھی یہ معافی کے طلبگار ہوں گے، اور پھر آپ بھی وہی کردار ادا کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ایک پوری داستان ہے، ایک پورا سبق ہے اور پورا درس ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک یہ سورت کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب احترام اور اکرام کے ساتھ ایک درس اور ایک سبق کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے اس واقعہ سے پوری طرح باخبر نہیں تھے، یہ ہم نے وحی کی ہے، اس قرآن کے ذریعے آپ کو خبر دی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ، اللہ فرماتے ہیں یاد کریے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ قال یوسف لأبیہ، یہ واقعہ آغاز ہو رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور آ کے عرض کرتے ہیں یا ابت، اے میرے ابا جی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے ابا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدے کی حالت میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور 7 سورج اور چاند ہے، وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب کی حقیقت کیا ہے؟ تو باپ نے ارشاد فرمایا قال یا بنی، اے میرے بیٹے یوسف، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، سب سے پہلے نصیحت یہ کرتا ہوں کہ یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔
وجہ کیا ہے؟ آگے خود بیان کی، فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ کہ اے بیٹے، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ تیرے بھائی تیرے لیے کوئی تدبیر، کوئی پروگرام، کوئی منصوبہ نہ بنا لے۔ یہاں سے محدثین کرام نے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نعمت کے ملنے کا تجھے امکان ہو کہ یہ چیز مجھے ملنے والی، وہاں سے میری کوئی پیسے آنے والے، وہاں سے کوئی چیز میرے پاس آنے والی ہے، ملنے والی ہے، کوئی بھی نعمت ہے، تو اس کو چھپا لینا یہ سنت ہے، اس کو بیان نہ کرے، اس کو اپنی برادری سے، اپنی قوم سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوست سے اس نعمت کو ملنے تک چھپائے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حسد کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس نعمت کے پیچھے وہ بھاگیں، وہ دوڑیں اور اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں اور تیرے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ یہاں سے یہ سنت، دین اور عمل ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر کوئی نعمت آپ کو ملنے والی ہے تو اس کو چھپائیں تاکہ نظروں سے محفوظ رہے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پناہ مانگا کرے کہ جب کوئی حسد آپ پر کرتا ہے، اور اکثر برادری کرتی ہے، اکثر قوم کرتی ہے، اکثر دوست کرتے ہیں، اکثر اپنے کرتے ہیں، فرمایا ان کی حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اپنی اس نعمت کو چھپائے۔ بعض دفعہ بندہ ہوتا ہے نا کھلے مزاج کا، وہ جو ملتا ہے میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، مجھے یہ ملنے والا ہے، یہ ملنے والا ہے، پھر ہاتھ ملتا رہتا ہے جب کوئی حاسدین حسد کر کے اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا اپنی اس نعمت کو چھپائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو، فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور بیان کریں، اس کو چھپائیں تاکہ تم حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو۔ دوسری بات، خواب جو ہے اس کی تعبیر ضروری نہیں ہے کہ آج ہی ظاہر ہو جائے، ہو سکتا ہے 40 سال تک ظاہر نہ ہو سکتا ہے کئی سال لگ جائے۔ لہذا اپنی جو خواب ہے جو بھی آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خواب تو یہ ہے نا کہ جو ذومان ہے، اچھی خواب ہے، اس کو ایسے بندے کے سامنے بیان کرے جو اس کی تعبیر کو جانتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے خواب کو بیان کیا ہے، وہ تعبیر کے علم ان کے پاس تھا، انہوں نے فرمایا بیٹا اس کی تو تعبیر بڑی عمدہ ہے، اس کی تعبیر تو بڑی پیاری ہے، اپنے بھائیوں اللہ تو اس سے کوئی نعمت دینے والا ہے، اللہ تجھے چننے والا ہے۔ آگے اس کی تعبیر کو بیان کیا ہے، وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چنے گا، اللہ تجھے کوئی رتبہ دے گا، کوئی شان دے گا، اور تجھے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے بیٹا خوابوں کی تعبیر، باتوں کی حقیقت کا علم تجھے دے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا، جیسے آل یعقوب پر اور آپ کے باپ داد ابراہیم و اسحاق پر اللہ نے یہ رحمتیں اور نعمتیں کی ہے۔ اللہ تجھے چنے گا، اللہ تیرا انتخاب کرے گا، اللہ تجھے علم سے، نبوت سے نوازے گا، یہ ہے اس کی تعبیر۔ لیکن اپنی اس تعبیر کو اپنے بھائیوں تک خبر نہ ہونے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی خواب کی تعبیر، اپنی خواب کے جو باپ نے تعبیر بیان کی ہے اس کو بیان نہیں کیا۔ یہاں بعض مفسرین اسرائیلی روایتوں کی روشنی میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ یوسف علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو خواب کی تعبیر بتلا دی۔ نہ اس پر قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی کوئی حدیث ہے، نہ کوئی معتبر روایت۔ یہ جو ہے ان کا مکر، ان کا پروگرام، ان کی تدبیر، یہ ان کے دل میں پہلے ہی بات رچی بسی تھی کہ باپ ہمارا یوسف سے محبت زیادہ کیوں کرتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے خواب کی تعبیر ان کو بیان کر دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خواب کی تعبیر بیان کرنے والا نبی ہو، روکنے والا نبی ہو، اور نافرمانی جو کرے اس بات کی اور آگے بتا دے وہ بھی ہونے والا نبی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء ہمارے نزدیک، اہل و سنہ کے نزدیک انبیاء معصوم ہوتے، گناہوں سے پاک ہوتے، نبی کی نافرمانی سے انبیاء محفوظ ہیں، پاک ہیں۔
لہذا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر آگے بیان نہیں کی. فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. فرمایا سائلین کے لیے، لوگوں کے لیے دلچسپی ہے، نشانیاں ہیں، واقعات ہیں یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں. فرمایا ایک دن بھائی سارے اکٹھے ہو کے یہ سوچ رہے، تدبیر انہوں نے کی ہے. یعقوب علیہ السلام آزاد کر چکے تھے کہ وہ تیرے لیے کوئی تدبیر کریں گے، لیکن تدبیر ان کے ذہن میں پہلی خیالات آتے تھے کہ ہمارا باپ چھوٹے بچے سے، یوسف سے، ہم سے زیادہ وہ عمر میں چھوٹا ہے، ہم عصبہ ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم تکڑے ہیں، ہم مقافوج ہیں، ہم آپ کے بازو ہیں، ہم دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں، ہم جتھ ہیں. ایک طرف 10 بھائی ہم ہیں اور دوسری طرف باپ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں، کیا یوسف علیہ السلام سے محبت کرنا یعقوب علیہ السلام کی یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے؟ نہیں. اس پر کئیوں نے لکھا ہے لیکن صحیح نہیں لکھا، جو لکھا ہے غلط لکھا ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی پاک ہوتا ہے. جو فطری محبت ہے اس پر مواخذہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اولاد کو کھلانے میں، پلانے میں، پڑھانے میں، لباس میں، ہر چیز میں آپ برابری کریں، کوشش پوری کریں ہر لحاظ. آگے اس کی مرضی ہے وہ کچھ حاصل کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، لیکن آپ برابری کریں. لیکن دل کی جو کیفیت ہے، محبت کا جو جھکاؤ ہے، یہ چھوٹے بٹے کا فطری طور پر عرب میں بھی رواج ہے اور آج یہاں بھی یہ رواج ہے کہ فطری طور پر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی، اس کی اداؤں سے، اس کی گفتگو سے، اس کی حرکات و جو سکنات ہوتی ہیں متاثر کرتی ہیں، باپ کو کھینچتی ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا وہ پیار پھر چھوٹا لے لیتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کا پیار پھر چھوٹا لے لیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام ہر لحاظ سے ایک تو بننے والے نبی تھے، تو ان کی دیکھیں پھر بچپنا کیسا پکیزہ ہوگا، باپ کو کھینچتا ہوگا. پھر حسن و جمال کے وہ پیکر تھے، کیونکہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات آسمان پہ گیا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو حسن و جمال کو دیکھا. تو آپ نے فرمایا ان کو ایک حسن کا پورا حصہ دیا گیا ہے. بعض روایات میں اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کا آدھا حسن بخشا گیا ہے، یا ایک حسن کا پورا حصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بخشا ہے. تو کیا فرمایا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتا ہے. اذ قالوا، سارے اب اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے اپنے باپ کے پاس آتے ہیں. یوسف اخوہ احب الینا ابینا الی ابینا، ہمارے باپ کی طرف ہمارا یوسف اور یوسف کا بھائی دونوں جو کہ چھوٹے تھے وہ زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیارے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم پوری جماعت ہیں، ہم پورا لشکر ہیں. ہمارا باپ اس معاملے میں یہ فیصلہ صحیح نہیں کر پا رہے، ہمارا باپ اس معاملے میں درست سمت پہ نہیں جا رہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے ہٹائیں. ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ اقتلوا یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو. ابھی طرح ہو، یا اس کو کہیں دور پھینک دو. مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ابھی طرح ہو ارض یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ صرف تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، باپ کی محبت تمہارے ساتھ ہو جائے. یہ نہ رہے گا، نہ بانسرے نہ بجے بانسری. یہاں یوسف کو رہنے نہیں چاہیے، یا قتل کر دو یا کہیں ان کو چھوڑو دور، تاکہ باپ کی نظریں ہم پر جم جائیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. تو یہ گناہ تو ہے قتل کرنا، باپ سے بیٹے کو جدا کرنا بہت بڑا گناہ تو ہے. یہ تصور ہے ان کے ذہن میں، یہ گناہ تو ہے. گناہ کا تصور نہ ہوتا، کتنا لوگ ہیں ایک نبی کی اولاد ہیں، پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے کہ ہم ایک بندے کو قتل کریں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے. لیکن کریں گے کیا؟ فرما بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، بعد میں اپنے باپ کو راضی کر لیں گے، وہ اپنی اصلاح کر لیں گے. اور ایسے ارادے سے گناہ کرنا بہت بڑی جسارت ہے. بندہ گناہ کرتا ہے اس ارادے سے، یار کوئی بات ابھی جوانی ہے، پھر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق نہ ملے اور موت آ جائے.
اس لیے کبھی اس پر جرت نہ کرنا گناہ کرنے کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو موقع ہی نہ دے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم قتل کر کے بعد میں اپنی اصلاح کریں گے۔ قال قائل منہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے ایک بھائی نے کہا، کہ کون سے بھائی نے کہا؟ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا، ایک واقعہ ہے یوسف کا جو اشعار میں تھا، بچپن میں ہم اس کتاب کو پڑھا کرتے تھے، مولوی عبدالستار صاحب تھے اور انہوں نے اس کتاب کو اشعار کی صورت میں لکھا تھا، اور اس میں وہ اسرائیلی روایات کو انہوں نے نظم کا منظوم کلام بنا کے پورا پیش کیا۔ وہ ساری اسرائیلی روایتیں اکٹھی تھیں، ان میں سے یہ تھا کہ انہوں نے نام لکھا ہے۔ اب دیکھیں جس کا نام قرآن میں آیا ہے نا سورہ یوسف میں، ہمارا موقف یہ ہے کہ اسی کا نام بیان کیا جائے۔ جس کا نام رب نے بیان نہیں کیا، رسول اللہ نے بیان نہیں کیا، حدیث نے بیان نہیں کیا، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس کے نام کو تلاش کریں اور اس کے نام کو جناب بیان کریں اور نام لینے کی کوشش کریں اور نام بیان کرنے کی کوشش کریں۔ کئی ایسے مقامات اس صورت میں آئیں گے، یہاں یہ موقع ہے کہ وہ کس نے کہا تھا، تو کہتے ہیں کہ ان 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی۔ قرآن اور حدیث اس سے خاموش ہے۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ ان بھائیوں میں سے ایک نے یہ بات کہی، لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ یہ میرا مشورہ ہے کہ انہیں قتل نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، مقصد جو ہے ہمارا اس کو باپ کی نظروں سے ہٹانا، مقصد ہے باپ کی توجہ اپنی طرف کرنا، تو پھر اس کو اس طرح ہم کریں کہ اس کو قتل کر دیں اور اتنا بڑا گناہ اپنے ذمے لیں، یہ نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کسی کنویں میں جا کے ڈال آتے ہیں، جہاں سے لوگ جاتے آتے ہیں نا، پانی شانی پیتے ہیں، قافلے یہاں رکتے ہیں، کسی کنویں میں دور جا کے پھینک آتے ہیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی اس کو نکال لے گا، کوئی آنے جانے والا قافلہ لے جائے گا۔ اگر کرنا ہی ہے تو پھر یہ کر لے، چلو وہ اس کی جان تو بچ جائے گی، اتنا بڑا گناہ نہ کریں کہ قتل کا جناب خون اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیں، ایک معصوم جان کو قتل کریں، ایسا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں چلو یہ فیصلہ ہم بعد میں چھوڑتے ہیں، پہلے ابا جی کو اس پر قائل تو کریں، کیا ابا جی ہمارے پر اعتماد کرتے ہیں اور کیا یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں؟ پہلے کئی دفعہ ہم کوشش کر چکے ہیں ان کو ساتھ لے جانے کی، باپ تو ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے، لہٰذا آگے آج جاتے ہیں اور باپ سے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنی پوری تدبیر بیان کرتے ہیں، پورا اپنا ارادہ بیان کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے 10 بیٹے ان کے دربار میں ان کے سامنے موجود ہیں، آئے اور کہنے لگے ابا جی کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کبھی ہمارے پر اعتماد ہی نہیں کرتے، نہ اٹھانے دیتے ہیں، نہ کھلانے دیتے ہیں، نہ پلانے دیتے ہیں، نہ باہر لے جانے دیتے ہیں، آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ہم پر اعتماد نہیں کرتے، کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ فَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیرخواہ نہیں ہیں، ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ہم اس سے پیار نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیں یہ نبیوں کی اولاد ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ کس کے سامنے؟ نبی کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے۔ اور کہاں ہے وہ عقیدہ، کہاں ہے وہ نظریہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء حاضر ناظر ہوتے ہیں اور جانتے ہیں جو دل کی باتیں، جانے دلوں کے راز کون جانتا ہے رب کے سوا؟ سارے بیٹے باپ کے سامنے غلط بیانی کر رہے ہیں، تو باپ ہر جگہ اگر حاضر ناظر ہے، نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں موت کے بعد، وفات کے بعد، قبر پر جانے کے بعد یوسف علیہ السلام ہونے والے نبی ہیں اور یعقوب علیہ السلام مقام نبوت پر فائز ہیں اور موجود ہیں۔ ایک ہی گھر میں، ایک ہی حویلی میں یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور یعقوب علیہ السلام اسی حویلی اسی گھر میں موجود ہے۔ اگر ہر جگہ حاضر ناظر موجود ہوتے، سنتے ہوتے، جانتے ہوتے، زندہ موجود تھے، لیکن کوئی ایسی بات، کوئی اشارہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اگر بیٹوں کے علم میں ہوتا کہ باپ تو نبی ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جو غیب دان، اور نبی وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر، اور نبی وہ ہوتا ہے جو دل کی باتوں کو جانے، تو کبھی اپنے باپ کے سامنے یہ پروگرام اور منصوبہ اور تدبیر بنا کے نہ آئے۔ پوری تدبیر بتا، ارسلوا معنا غدا یرقا ویلعب، اے ابا جی
یوسف علیہ السلام کو کل ہمارے ساتھ بھیجے، ہم چاہتے ہیں کہ چلو ہم کل شکار پہ جانا ہے، اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، یہ کوئی کھا پی آئے گا، کوئی کھیل آئے گا، کچھ دوڑ آئے گا، اس کی طبیعت بھی ذرا اچھی ہو جائے گی، ہم اس کو لے جائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ سارا واقعہ اپنے باپ کے سامنے رکھ رہے۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اے میرے بیٹو مجھے ڈر آتا ہے، مجھے غم لگتا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم کھیلتے کھیلتے آگے چلے جاؤ گے، تم تو جوان ہو، تم دوڑ کے آگے چلے جاؤ گے، یہ بچہ ہے یہ پیچھے رہ جائے گا، تمہارے ساتھ دوڑ تو نہیں سکے گا، نہ یہاں یہ اکیلا رہ جائے گا، اور پیچھے سے کوئی جانور اس کو نقصان پہنچایا جائے، کوئی بھیڑیا اس کو جناب کھا جائے، تو اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ سارے بھائیوں نے جب یہ بات سنی تو جواب سنے، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، اے ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے کڑیل جوان ہیں، 10 بندوں کی جماعت ہیں، عصبہ ہیں، ہم موجود ہوں اور ہماری موجودگی میں یوسف کو وہ کھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری تو پھر کوئی حیثیت نہ ہوئی، اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جسم دیا ہے، اور ہماری موجودگی میں ایسا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے، باپ خاموش ہو گئے، باپ نے کہا آگے الجھنے کے بجائے، بیٹے جو اتنے یقین دہانی کرا رہے ہیں آپ خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں خاموشی کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، لیکن آگے کوئی بات جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہی، جہاں سے محدثین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر کے رضامندی ظاہر کر دی، اور وہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب لے کے وہاں سے چلے وَأَجْمَعُوا، اور سارے بیٹھ کے وہاں فیصلہ کرتے ہیں، اس بات پر اجماع ہوا، اتفاق ہوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو کنویں میں پھینکنا ہے۔ یہاں پر اسرائیلی روایات کی روشنی میں بہت سارے علماء نے پھر لکھا ہے کتنا مارا ہوگا، تھپڑ مارے ہوں گے، اتنا مارا ہوگا۔ تو ایک مفسر کی بات میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جب وہ اکٹھے ہوئے نا، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب سب کا اتفاق ہوا کہ بھائی یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالنا ہے، تو فرماتے ہیں یہاں جتنا بھی تذکرہ کر لو گے، پتھر دل بھی موم ہو سکتا ہے کہ کتنا انہوں نے اس پر اتفاق کیا، اور پھر کتنا ظلم اور زیادتی کی، اور کس قدر اپنے بھائی کو، اور چاند جیسا بھائی جس کو اللہ نے کائنات کے حسن کے ایک وافر حصہ دیا ہے، ایسے چہرے کو اور ایسی شخصیت کو، اور پھول جیسے جناب نرم اور ملائم بچے کو، اور یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں پھینکنے کے لیے اتفاق ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، واقعہ تو سنایا جا رہا ہے کس کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب یہ برادری جو کچھ کر رہی ہے نا، یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک انجام یوسف کا وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ اپنوں کی مخالفت پھر وقت آتا ہے اللہ کیسے عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، لیکن صبر سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، برداشت سے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اسی وقت ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، وہی کر دی، اے یوسف گھبرانا نہیں ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ایک دن آئے گا تو ایک ایک بات کی ان کو خبر دے گا کہ میں وہی یوسف ہوں نا جس پر تم نے یہ ظلم کیا اور یہ زیادتی کی، تم ایک دن وقت آئے گا یوسف، پریشان نہیں ہونا۔ انہوں نے اس کو کنویں میں ڈالا، اور ڈال کے سخت دل پتھر دل لوگ یہ بھائی واپس پلٹے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کا وقت ہے، کیونکہ رات کو بہت سارے لوگ ان کے چہرے کے اثرات ان کو چھپایا جا سکتا ہے، دن کے وقت نہیں آئے، یہ روشنی کے وقت نہیں آئے، رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے آئے۔ اور ایک مفسر کی بات میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے، لکھ رہے تھے کہ جب سے انہوں نے رونے کا آغاز کیا ہے نا، یہ روتے ہوئے آئے، جھوٹ بولتے ہوئے آئے، بہانہ بناتے ہوئے آئے، اونچی اونچی روتے ہوئے آئے،
تو فرماتے ہیں اس وقت سے ہمارا رونے والوں پر اعتماد اٹھ گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر رونے والا سچا ہی. ہر رونے والا اس کا چہرہ دیکھیں اور کہیں بھیا رو رہا ہے، ہو سکتا ہے رونے والا سچا نہ ہو. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے اندھیرے میں عشاء کے وقت آئے اور روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، اے ابا جی ہم کھیلتے کھیلتے دور چلے گئے. وہی پروگرام، وہی منصوبہ جو پروگرام کا تذکرہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا. اے ابا جی ہم کھیلتے کھیلتے دور چلے گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اپنے کپڑوں سامان کے پاس ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ گئے. فَأَقَلَهُ الذِّئْبُ، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور وہ ان کو کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لنا ولو كنا صادقین، اے ابا جی آپ نے ہمارے پر ایمان نہیں رکھنا، ہماری بات قبول نہیں کرنی، ماننا نہیں ہے آپ نے. اگر ہم سچے بھی ہوں آپ نے نہیں ماننا. اب آپ بتائیں یہ سچے تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سچے بھی ہوں تو آپ نے ابا جی نہیں ماننا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کے ان کی قمیص پر لے آئے. قمیص یوسف کا 3 مرتبہ ذکر آئے گا آج کی اس منزل میں. آج کی اس سورت کی تلاوت میں 3 مرتبہ قمیص یوسف کا ذکر آیا ہے. ہر دفعہ قمیص کا ایک خاص کردار ہے. قرآن پاک کی آج کی اس منزل میں یا آج کی اس خلاصے میں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ، جھوٹا خون اس پر لگایا ہوا ہے اور وہ لے آئے. عشاء کا وقت ہے، اندھیرے کا وقت ہے. یہاں پر پھر مفسرین نے واقعات کو اپنے انداز میں ایک بیان کیا ہے، رنگ دیا ہے. اور یاد رکھیں جس تفسیر پر قرآن اور حدیث کی نص صریح موجود نہ ہو، وہاں سے جو قرآنی آیت اور حدیث سے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس کا سیاق و سباق کا جو انداز ہے اس کو محدثین مفسرین نے بیان کی ہے. فرماتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ، جھوٹا خون اس پہ لگا ہوا تھا تو وہ لگا کے آئے اور اپنے ابا جی کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. ساتھ ساتھ رو رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے یہ قمیص یوسف ہے، اس پر دیکھنے خون لگا ہوا ہے اور وہ کھا گیا. تو یہاں پھر جو مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قمیص یوسف جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ. تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کو یعقوب علیہ السلام نے لیا اور کیا ویسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں. اس دلیل کو ویسے ہی مان لیا؟ نہیں. دلیل دینے والے کون تھے؟ بیٹے تھے. قبول کر لیا؟ نہیں. اس کو کھولنا شروع کیا. یعنی صرف دلیل کافی نہیں ہے، دلیل کو تھوڑا سا کھولیں بھی صحیح، پڑھیں گے بھی صحیح، پرکھیں بھی صحیح کہ اس میں حقیقت کتنی ہے. دلیل ہے بھی صحیح نہیں، دلیل بنائی تو نہیں گئی. اور جب نبیوں کے بیٹے، نبی کی اولاد، نبیوں کی لڑی خود دلیل بنا رہی اور جھوٹی بنا رہی ہے تو عام بندے کے توقع کیا ہو سکتی ہے؟ تحقیق تو کرنا ہم پر فرض ہے. تحقیق ہم کریں کہ دلیل کی حیثیت کیا ہے. انہوں نے قمیص کو کھولا. جب قمیص کو کھولا تو ہمارے شیخ تھے مولانا محمد حسین شوقپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جب قمیص کو کھولا نا تو ان کا ایک اپنا انداز تھا قرآن کو سمجھانے کا. اس لیے انہیں زمانہ شیخ القرآن کہتا تھا. قرآن کی مہارت تھی قرآن کو سمجھانے کا. ہاتھوں کے اشاروں سے وہ قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم اکثر سمجھا جاتے تھے. تو وہ سمجھانے لگے. فرمایا کرتے تھے وہ قمیض کو، یوسف علیہ السلام کی قمیض کو یعقوب علیہ السلام نے کھولا. جوں کھولا جوں کھولا جوں کھولا. ان کا ایک اپنا انداز تھا. جوں کھولا جوں پھر کھولا. اس قمیض کو کھولتے گئے اور بیٹوں کی طرف دیکھتے گئے. ایک طرف ان کی نظر، ایک طرف قمیض کی نظر دوڑائیں اور فرمائیں اچھا میرے بیٹو. پھر یہ اس میں یوسف تھا اور یہ یوسف کی قمیض ہے. تو یوسف علیہ السلام کو وہ کھا گیا ہے بھیڑیا. تو یہ جو قمیص ہے پھر اس کو اتار کے یوسف علیہ السلام نے الگ رکھا ہوا تھا. قمیض آپ لے آئے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. تو یہ قمیض آ جائے شیخ صاحب، میری بد نصیبی آ جائے تشریف نہیں آ. یوسف علیہ السلام کو تو کھا گیا بھیڑیا اور قمیض یہ اتار کے یہ تمہیں دے گیا ہے، اس پہ خون لگا لینا. اس کا کوئی فلسفہ تو سمجھائے نا بھائی. یہ جو قمیض ہے اس پر یہ خون یوسف ہے.
آپ یہ تصور دے رہے ہیں کہ یہ قمیض یوسف اور اس پر خون یوسف ہے، تو پھر خون جو ہے قمیض اتار کے یوسف علیہ السلام نے رکھی ہوئی تھی نا، اس کے اندر سے یوسف علیہ السلام کا اگر الگ تھے، قمیض اتری ہوئی تھی، تو پھر خون کیوں لگا؟ اور اگر قمیض یوسف علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے یوسف کو کھا گیا، تو پھر قمیض کو پھٹ جانا چاہیے، تو یہ پھٹی تو ہے نہیں۔ پھر ایک دوسری طرف دیکھتے ہیں، حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے پھر ایک دوسری طرف دیکھن تے کون پھاڑی کوئی نہیں، نے کہا وہ تو یاد نہیں رہا، پھاڑی تو ہے نہیں۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو ہم نے پھر کیا ہی نہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بیٹو یہ تو بنی بنائی بات لگتی ہے، یہ تو گھڑی گھڑائی بات لگتی ہے، یہ تو پورے پروگرام کے تحت ایک بنی ہوئی بات لگتی ہے۔ فصبر جمیل، پس اس پر کیا ہوگا؟ پاکیزہ لوگوں کا کردار، معصوم لوگوں کا کردار، نیک لوگوں کا کردار، فصبر جمیل، اس پر کیا ہوگا؟ صبر جمیل۔ ایک صرف صبر ہوتا ہے اور ایک جمیل صبر، صبر جمیل ہوتا ہے۔ عام صبر پتہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا رو لے، جزا فضا کر لیں، ہائے ہائے واہ ویلا کر لے، تو پھر جس وقت کوئی نہ راہ رہے، واہ کوئی نہ رہے، تو بندہ کہے پھر ہمارا صبر ہی ہے۔ یہ صبر ہے، خاموش ہو جانا، چپ کر جانا۔ فصبر جمیل ہے، وہ ہے کہ ادھر مصیبت پہنچے ادھر فوری زبان پہ کہے فصبر جمیل، وہ کوئی کلمہ ایسا نہ کہے جس پر اللہ ناراض ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا صحیح البخاری کہ نبی علیہ السلام میں قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک عورت قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا وہ رو رہی ہے تو آپ فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو عورت اپنے خیال میں تھی اور رو رہی تھی اور بے صبری میں تھی، کہنے لگی آپ کو تکلیف ہوتی نا، آپ کو یہ زخم ہوا ہوتا، آپ کا کوئی پیارا جدا ہوتا تو پھر پتہ چلتا صبر کیسے ہوتا ہے۔ پیچھے سے کوئی بندہ آ رہا تھا، اس نے کہا اللہ کی بندی یہ کس کو تو کہہ رہی ہے، کس کو جواب دے رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تجھے کون سمجھا رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا تو یہ تو رسول اللہ تھے۔ تو عورت پریشان ہوگی، دوڑی وہاں سے قبر سے اٹھی اور سیدھا حضور کے دروازے پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے مجھے کہا تھا میرا صبر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ ادھر تکلیف پہنچے انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جو ہی صدمہ پہنچے فوری کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ نہیں کہا بیٹو میں تو حاضر بھی تھا اور ناظر بھی تھا، میں تو جانتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے آپ پروگرام بنا رہے تھے، میں تو اس وقت بھی پاس موجود تھا۔ یہاں تو سٹیج پر ایک کرسی خالی رکھتے ہیں نا کہ یہاں حضور تشریف فرما ہے۔ کسی مسجد میں چلے جائیں، جلسے جب ہوتے ہیں لوگوں کی مسجدوں میں تو ساتھ ایک کرسی سجی ہوتی ہے اور خالی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہاں حضور تشریف فرما، حضور سن رہے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرما ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، ایسی بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر اللہ کا پیغمبر حاضر ہوتے ناظر ہوتے تو آپ فرماتے کہ میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، جب تم پروگرام بنا رہے تھے میں تو ساتھ تھا، میں دیکھ رہا تھا، تم مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ جب تم کنویں میں ڈالتے میں تو اس وقت بھی ساتھ تھا، جب تم خون جھوٹا لگا رہے تھے میں تو اس وقت بھی ساتھ تھا، جب تم روتے ہوئے واپس آ رہے تھے میں تو اس وقت بھی ساتھ تھا، مجھے تو سب کچھ پتہ ہے۔ نہیں، واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ مددگار ہے، جو کچھ تم بیان کرتے ہو میں اس پہ صبر کروں گا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ادھر سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا پانی لینے کے لیے، کیونکہ وہ جگہ تھی، وہ راستہ تھا، مسافر خانہ تھا، وہاں پر پانی وہ لوگ لیتے تھے مسافر گزرتے ہوئے۔ انہوں نے ڈول اندر نیچے ڈالا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ڈول کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ لیا، اس میں بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے اوپر کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام اوپر آ۔ جب انہوں نے دیکھا قال یا بشرا ھذا غلام، ہے خوشخبری یہ تو ایک غلام ہے، یہ تو ایک بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے، لیکن ان کو اس کی کیا پرواہ تھی، ان کو تو ایک جاتے جاتے ایک بچہ مل گیا۔ وہ کہتے ہیں اس کو ہم بیچتے ہیں۔ یہاں پر
جو ہمارے رنگداروں نے رنگ ڈالے ہیں نا وہ عجیب عجیب ہے۔ دوسرے دن پھر بھائی آئے، وہ دیکھنے کے لیے آئے، پھر اس جناب کنویں میں سے ان کو نکالا، ڈول والوں نے نکالا۔ جب انہوں نے نکالا تو انہوں نے کہا یہ بچہ چھپا لیا۔ چھپانے کے بعد وہ کہنے لگے یہ آئے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بیچ دیا، بھائیوں نے بیچا۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، صحیح تفسیر میں یہ واقعہ صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ہی بیچا جنہوں نے کنویں سے اس کو نکالا۔ انہیں کیا خبر کہ اس کا مقام کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جو ملتے تھے چند محدود وہ پیسے، ان کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے۔